ایک بات آپ کو بتلاؤ، ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا. آپ نے یہ حدیث پڑھی، جو مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ بولو ایمان کا. اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا؟ شیطان کا. اب فجر کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز میں سویا ہوا. اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جو آدمی فجر کی نماز ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کے باوجود اٹھتا نہیں ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے. میں تو کہتا ہوں کتنی کیسے کرتا ہوگا، اسے کتنا پیار کرتا ہوگا. ہائے میرا دوست. اچھا یہ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہتا. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے زبردست ولی کامل ہے. انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، اپنے آپ کو نافرمانی والے کاموں سے نہیں بچاتا، اپنے آپ کو فجر میں سلاتا ہے. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان اس چہرے کو چومتا ہے کہ میں ایسے چہرے پر فدا ہوں، ایسے چہرے پر عاشق ہوں، ایسے آدمی کا میں جگری دوست ہوں جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے اور آج وہ سردی کے ڈر سے فجر کی نماز میں نہیں اٹھا. جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے، آج تک اس نے اپنی زبان کو گناہوں سے نہ بچایا، جھوٹ سے نہ بچایا، غیبت سے نہ بچایا. تو میں کیا کہہ رہا تھا، فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا تو شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا. اب شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز بولو نہیں پڑھی، بولو تھک گئے جلدی ختم کروں گا، دوسری مرتبہ پھر تم کہاں بلاؤ گے، کب بلاؤ گے کیا پتا، ابھی کچھ موقع ہاتھ آیا ہے تو کچھ باتیں پہنچانی. اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس یہ آخری باتیں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. بولو فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا، شیطان بھی اس کے ساتھ نکلا. اب شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. بخاری میں نے بتایا نا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے دین بھر لعنتی میرے جیسے رہو. اور حدیث شریف میں ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے اور پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. لیکن یہ آدمی جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، شیطان اس کے ساتھ نکلا. اب شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. بولو بولتے جاؤ نہیں پڑھی. ظہر کا وقت ہوا ظہر کی نماز، عصر کا وقت ہوا عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. اب رات کو شیطان اس کے پاس آتا ہے. کس کے پاس؟ جو نماز چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا نا، اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تارو مارو کوئی کانٹیکٹ. ارے بولو نا. اچھا آنند والے گجراتی زیادہ بولتے ہیں یا گجراتی زیادہ ہے کہ وہ اپنی بھاشا بولنے والے ہیں؟ اردو والے بھی ہے. تیری میری کوئی دوستی کون کہتا ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا. شیطان کہتا ہے یار تو કેટલો દોસ્તાર મારો પાક્કો થઈ ગયો છે، 5 ટાઈમ نہیں چھوڑی દીધી. لیکن اس کے برخلاف کیا کہتا ہے؟ تیرا میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں. اور آگے کی بات سنو کیا کہتا ہے؟ تو مردود ہو گیا. کون کہتا ہے؟ شیطان انسان کو. تو مردود ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا. اس وقت انسان سوال کرتا ہے ارے تو مجھے مردود کہتا ہے، تو مجھے ہلاک کہتا ہے، تو مجھے برباد کہتا ہے، میں کیسے مردود ہوا؟ مردود تو تو ہوا، تجھ پر پوری زندگی لعنت کا طوق ڈالا گیا. اب میرے بھائیوں اور نے جو بات کہی ہے اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں گے. کہو انشاءاللہ. اور دل کے کانوں سے سنو گے انشاءاللہ تو اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے گا. شیطان نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تمام کے تمام فرشتوں کو کیا حکم ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا. تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ. اب جلدی بولو گے تو ورنہ میں بات لمبی کر دوں گا، آپ کو بولنا پڑے گا. تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ الا ابلیس. کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے. اب شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام انسان مخلوق کے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی لعنت والی ہو چکی، میری ساری زندگی ہلاکت والی ہو چکی، میری ساری زندگی بربادی والی ہو چکی. اور تو نے تو آدم کے رب کے دین رات میں 34 سجدوں کا انکار کیا ہے. معلوم نہیں تیرا کیا حال بننے والا ہے. اور آج نہیں تو کئی سالوں سے کرتا آیا ہے. تیری 20 سال کی عمر گزر گئی، 30 سال کی عمر گزر گئی، 40 سال کی عمر گزر گئی، اس کے باوجود تجھے نمازوں کی توفیق نہ ہوئی. تو اس سے میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے. آج سے طے کرتے انشاءاللہ نماز کا پورا اہتمام کریں گے.